اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود دا ہارٹ اینڈ مائنڈ، جس کے ہم پہلے ہی ٹاپک پہ تھے، انٹر اور انٹرا پرسنل انٹیلیجنس، ذہنی سرمایہ کاری، جذباتی سرمایہ کاری ہم نے پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ کس طریقے سے لوگوں کے میں اپنی انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے، ایموشنل انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے۔ مختلف واقعات پڑھے کہ کیسے وہ اپنے رشتے نبھاتے تھے، وہ کتنے زیادہ ڈیپلی انویسٹڈ تھے اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ہر ایک بندے کے ساتھ، کہ ہر ایک کو لگے کہ وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ بہت کچھ تھا۔ آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو آج کے اس ٹاپک کو ختم کرے گا، انٹر اور انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کو۔ تو آج کا ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں سننے کے ساتھ شروع، بگننگ ود دا لسننگ۔ عربی کہاوت ہے، زبان دل کی ترجمان ہے۔ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سچے سننے والے بن گئے ہیں جب ہم بولے جانے والے الفاظ سے آگے سننے اور دل کی باتوں کو سننے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ نقطۂ نظر قرآنی آیت صرف سننے والے ہی جواب دے سکتے ہیں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم صرف وہی جواب دے سکتے ہیں جسے ہم توجہ سے سنتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم جذبات کی زبان سے بہرے ہیں اور اگر ہم غیر زبانی مواصلات کے پیچھے جذبات کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم کبھی بھی مناسب جواب نہیں دے پائیں گے۔ گہرائی سے سننے کی صلاحیت کو تیار کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ پیغمبر نے ایک طریقہ استعمال کیا جسے ہم اب آئینہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو عام طور پر شادی کی مشاورت میں استعمال ہوتا ہے، اور جب اسے باقاعدگی سے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ انتہائی مؤثر ہے۔ عکس بندی اس وقت ہوتی ہے جب وہ ساتھی جسے اپنے شریک حیات کی طرف سے شکایت یا کسی اور قسم کے پیغام موصول ہو رہا ہو، اپنے شریک حیات کو زبانی شکایت کے پیچھے جذباتی پیغام کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً آئینہ صرف زبانی مواصلات تک محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، جذبات بنیادی طور پر غیر زبانی طور پر بتائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینہ دار طریقے کو غیر زبانی مواصلات میں لاگو کرنے کا طریقہ سیکھنا بھی مضبوط جذباتی سمجھ کا ایک اہم عنصر ہے۔ عکس بندی جب بار بار لاگو کیا جاتا ہے، ایک ایسے شخص کی مدد کرتا ہے جو عام طور پر بہت رجعت پسند ہوتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچنے کی ہمدردانہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پارٹنر کی جذباتی التجاؤں کی عکاسی کرنے سے ہمارے پارٹنرز کو یہ سوچنے کا موقع فراہم کرنے کی ایک ثانوی فائدہ ہے کہ وہ خود کیا محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں مزید جان سکتے ہیں جب وہ اپنے ساتھی یا دوست کے ذریعے فراہم کردہ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اس سے انہیں اپنی خود آگاہی بڑھانے میں مدد ملتی ہے اور اس طرح تعلقات کی جذباتی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے کمرے سے باہر نکلے تو میں حسد کرنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سلوک کیا۔ جب وہ واپس آئے تو واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مزاج کی تبدیلی دیکھی تو آپ نے پوچھا، اے عائشہ کیا تجھے حسد ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اور مجھ جیسا کوئی آپ جیسے کسی پر رشک کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے جواب دیا، مجھے لگتا ہے تمہارا شیطان تمہارے پاس آیا ہے، اس خیال سے کہ وہ اس کی رات کسی اور کے پاس جائے گا۔ آئیے اس واقعے کا مزید باریک بینی سے جائزہ لیں۔ سب سے پہلے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جذبات میں تبدیلی کو محسوس کرنے کی پیغمبر کی صلاحیت کو صرف ان کی جسمانی زبان میں تبدیلی کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ دوم، ہم تبدیلی کے پس پردہ جذبات کو پہچاننے اور اس کی عکس بندی کرنے کی اس صلاحیت کو دیکھتے ہیں۔ واضح غیر مبہم زبان کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں۔ کئی بار ہمارے پیارے اپنے جذباتی مسائل کا حل نہیں چاہتے، بلکہ وہ کسی ایسے شخص کی خواہش رکھتے ہیں جو صرف یہ سمجھے کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ تمام مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، کچھ کو صرف سننے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس احساس کے ماخذ کی وضاحت کر کے نرمی سے اپنے حسد کے ماخذ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شک کو سمجھنے اور اس کا جواب دینے کا یہ پیش گوئی کا طریقہ ان گندے حالات کے بالکل برعکس ہے جو آج کل بہت سے جوڑے خود کو پاتے ہیں۔ مشکوک
کارروائیوں کے بارے میں پوچھ گچھ عام طور پر اس طرح ہوتی ہے: شوہر: تم کہاں تھے؟ بیوی: تم کہاں تھے؟ شوہر: تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو کہ میں کہاں تھا؟ تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ بیوی: کیا تم کچھ چھپا رہے ہو؟ شوہر: تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ یہاں نوٹ کریں کہ شوہر اپنی بیوی کے بیان میں موجود اصل سوال اور جذبات کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی بیوی واقعی کہہ رہی ہے کہ تم یہاں میرے لیے کیوں نہیں تھے۔ صحبت اور توجہ کی یہی ضرورت ہے جس پر اسے سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بجائے اس نے دفاعی طور پر اپنے آپ کو ایک ایسی جنگ میں جکڑ لیا ہے جو جیتی نہیں جا سکتی۔ بیوی اوپر کی مثال میں جذباتی طور پر سیلاب زدہ ہو گئی ہے، جذباتی ہائی جیکنگ کا شکار ہو گئی ہے۔ جذباتی سیلاب اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کی جذباتی کیفیت ان پر قابو پا لیتی ہے۔ جس طرح سیلاب کا پانی اپنے راستے کی ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح جذباتی طور پر سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ اس شخص کی واضح طور پر نہیں سن سکتے جس سے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ لاشعوری طور پر پیغامات کو مسخ کرتے ہیں، وہ وصول کرتے ہیں۔ اس وقت اس کا کام اصل مسئلے کو پہچان کر اس طرح کے خیالات کو دور کرنے کے لیے کام کر کے اس کی پریشان کن احساسات کو کم کرنا ہے۔ اس طرح کے سیلاب کا سامنا اکثر انتہائی تباہ کن اور زہریلے خود کلامی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے اندرونی یکجہتی کو اندرونی تقریر کی سب سے زیادہ فریب دینے والی شکل قرار دیا۔ اتنا خوبصورت رشتہ تھا ان کے درمیان۔ ابو زید البالخی کی جو ہم نے پڑھنا ہے اسے ہم انگلش میں پڑھ لیتے ہیں کہ ابو زید البالخی 9th century physician and the scholar of mental health wrote extensively about destructive self-talk in his mental health manual Masalih al-Abdan wal-Anfus. This book was first translated into English by Dr. Malik Badri, one of the most renowned Muslim psychologists in the world today. As Sustenance of the Soul, his work discussing psychological matters within Islamic paradigm have made him a pioneer of modern Islamic psychology. ابو زید البلخی، ان کی یہ جو بک ہے بڑی زبردست کتاب ہے، یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، کسی ایک گروپ کے ساتھ پڑھی تھی، سسٹیننس آف دی سول، آئی گیس میں نے یہ والی پڑھی ہوئی ہے، تو اچھی تھی، تو چاہیں تو ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ کافی دلچسپ ہے کہ اس نے کتاب کے عنوان کا ترجمہ کرنے کا انتخاب کیسے کیا۔ کتاب کے موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ نفسیاتی امراض سے متعلق ہے۔ بلخی خود ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے علم کے مطابق ان سے پہلے کسی نے دماغی صحت کے موضوع پر نہیں لکھا تھا۔ اپنے کام کے تعارف میں فرینکفرٹ جرمنی میں انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف عرب اسلامک سائنسز کے ڈاکٹر فورٹ سزگن لکھتے ہیں کہ بلخی انسانی ساخت کو جسم اور روح کے امتزاج کا طور پر دیکھتے ہیں اور ان دونوں میں کسی ایک کی صحت یا بیماری کا راہ راست اثر دوسرے پر پڑے گا۔ مترجم ہمیں تعارف میں بتاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جذباتی عوارض کو ایک حیرت انگیز طور پر جدید انداز میں درجہ بندی کرنے والے اور انہیں ایک عمومی درجہ بندی میں درجہ بندی کرنے والے بھی تھے۔ ان کی نوزولوجی اعصابی امراض کو 4 اقسام میں تقسیم کرتی ہے: خوف، گھبراہٹ، غصہ اور جارحیت، اداسی اور افسردگی اور جنون۔ ہر باب کے عنوانات کو درج کرنے کے بعد ڈاکٹر بدری حتمی طور پر کہتے ہیں کہ بلخی نفسیاتی ادویات کے علمبردار ہیں۔ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ابتدائی اسلامی طبیب دماغی صحت اور روح سے اس کے تعلق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن وضاحت کرتا ہے کہ صدیوں کے مسلمان ڈاکٹروں نے دماغی بیماری کی درجہ بندی کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد علمی علاج کے ذریعے مؤثر طریقے سے اس کا علاج کیا۔ بلکہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ کر آغاز کرتے ہیں کہ چونکہ انسان ایک جسم سے بنا ہے۔ ہاں جی، یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، کافی وقت ہو گیا، اچھی تھی۔ بیمار روح وہ ان کے ہر حصے سے سامنا کرنے کے لیے پابند ہے۔ تندرستی یا کمزوری، صحت یا بیماری یا دیگر علامات جو اس کی صحت کو منفی انداز میں متاثر کرتی ہیں، وہ علامات جو جسم کو متاثر کرتی ہیں اور اس کی صحت کو پریشان کرتی ہیں، وہ ہیں جیسے بخار، سر درد، مختلف قسم کے درد جو اعضاء کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ نفسیاتی علامات جو انسان کو متاثر کرتی ہیں وہ ہے جیسے غصہ، غم، خوف اور گھبراہٹ اور اس طرح کے دیگر مظاہر۔ What is even more stunning than Balkhi's mental health analysis in the late 9th century is how long it took Western psychologists and physicians alike to develop a similar understanding. اردو کنورٹڈ ورژن میں جو چیزیں
واضح نہیں ہیں یا کچھ اوور لیپنگ ہوئی ہے تو اس وجہ سے ان کو میں انگلش میں پڑھ لیتی ہوں اور پھر ٹرانسلیٹ کر لیں گے. بلکھی نے مینٹل ہیلتھ انالیسس کیا تھا لیٹ 9th سینچری میں. ویسٹرن سائیکالوجسٹ اور فزیشینز جو تھے اسی طریقے کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے, اور یہ بلخی صاحب جو تھے وہ مسلمان تھے. After explaining in vivid details how the ideas of John Locke completely altered the English and French understanding of relationship between the soul and mind, actually وہ relationship بتا رہے تھے soul اور mind کے درمیان کا, اور mental illnesses کے بارے میں بتا رہے تھے. ایٹینتھ سینچری میں انگلینڈ میں مینٹلسٹ ویوز قائم کیے گئے اور اسی طریقے کا کام کیا گیا جو کہ 800 سال پہلے ہو چکا تھا اسلامک انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ. مستقل باطنی یکجہتی کے نقصانات کی بحث کی طرف واپس آتے ہوئے بلکہ ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں جو جنونی خود کلامی سے نمٹتے ہیں, وہ خارجی اور داخلی طریقوں کو نافذ کر کے ایسی سوچ کو ختم کر دیں. وہ جو بیرونی طریقے تجویز کرتے ہیں وہ ہیں مصروفیت یا مصروف رہنا, مثبت دوست اور خیر خواہ جو بے بنیاد تباہ کن خود گفتگو کی نشاندہی کر سکتے ہیں. ایسے شخص کے مقابلے میں جو اپنے دماغ کو مثبت طریقے سے مختلف کاموں میں مصروف رکھتا ہے, بیکار بیٹھا شخص ایسی سوچ میں پڑنا زیادہ موزوں ہے. مثبت اور ہمدردانہ صحبت نبوی روایت میں واضح خوبی ہے کہ اکثر ازدواجی مسائل کو منفی دوستی کے بازگشت چیمبروں سے بڑھا دیا جاتا ہے. مشکوک خیالات کو مسترد کرنے اور ان کی تردید کرنے کے بجائے ہمیں ایسے معاملات ملتے ہیں جہاں دوست منفی اور اختلاف کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں, بلکہ پھر جنونی خود کلامی اور منفی سوچ سے نمٹنے کی اندرونی طریقوں کی وضاحت کرتے ہیں. اندرونی خیالات دو مختلف قسم کے ہوتے ہیں. پہلا صحت مند خیالات کا مجموعہ ہے جسے فرد جمع اور ذخیرہ کرتا ہے. یادداشت جب صحت مند اور پرسکون حالت میں ہو, جب بھی منفی خیالات ابھرتے ہیں تو انہیں یادداشت سے بازیافت کیا جاتا ہے. اس طرح اندرونی تقریر کی مزاحمت کرنے کا مطلب ہے اس طرح کے خیالات کی نگرانی کرنا, یہ سمجھنا کہ آپ کو ان پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے آپ کو اس کے برعکس ثبوت ذہن میں لانے پر مجبور کرنا. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عکس بندی مجموعی طور پہ سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی جب اسے پہلی بار کم جذباتی طور پر چارج شدہ تبادلوں سے استعمال کیا جائے گا. ان طریقوں کو لاگو کرنے سے تعلقات کی مشترکہ جذباتی ذہانت میں اضافہ ہوگا. باطنی خیالات اور خود کی یکجہتی مستقل موجودگی کو روکتے ہیں اور اس طرح ہم آہنگی ناممکن ہے اور تعلق ختم ہو جاتا ہے. آئیے ہم ایک اور پیشگوئی کی مثال کو دیکھتے ہیں جس میں باہمی تعلقات کی تمام اہم عناصر شامل ہیں. باطنی خیالات اور خود کو یکجہتی مستقل موجودگی کو روکتے ہیں. اچھا, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو زینب بنت جہش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کھانا بھیجا. جیسے ہی خادمہ اندر داخل ہوئی, عائشہ کے پاس کھانا لے کے آئی تو اس نے خادمہ کے ہاتھ پر مارا جس سے برتن زمین پر گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے جب وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے جھکے اور کھانا دوبارہ برتن میں رکھ کر آپس میں ملا دیا, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے پاس عائشہ کی ایک اچھی ڈش تھی اور زینب کے پاس واپس بھیج دی گئی. ان کی باہمی سمجھ بوجھ پہ غور کریں. وہ عائشہ کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور اسے کیسے جواب دینا ہے انہوں نے اس عجیب و غریب صورتحال میں موجود لوگوں کو راحت محسوس کرنے کے لیے مزاحیہ ریلیف کا استعمال کیا. واقعی بہت زبردست ہے. اس ٹاپک کے بارے میں اگر کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کریں, تو پھر ہم نیکسٹ اس کے سب ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ نبوی طور پہ والدین کیسے ہیں, والدین کو کیسے ہونا چاہیے نبوی طور پہ. بہت شفقت تھی یہ واقعہ تو جب سنتے ہیں اندر سے فریش ہو جاتے ہیں, ریفریش ہو جاتے ہیں. مطلب ہمارے معاشرے کا آدمی اتنا انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہو پاتا, چھوٹی باتوں پہ غصہ دکھاتے ہیں. اور جبکہ یہ تو بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا, اور پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے سب اٹھایا, پک کیا. ہاں, آدمیوں کو دیکھنا چاہیے, سمجھنا. میں بار بار اس چیز کا دیتی ہوں ایگزامپل, لیکن
مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آتا ہے۔ نہیں انشاءاللہ اوپر بھی جو واقعہ اس ایک واقعہ یہ بتایا گیا اور ایک واقعہ جو اوپر بتایا گیا جب بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑی جی، سی وہ ہو گئی تھی تو بڑے اچھے سے وہ سنبھالا کرتے تھے اور مطلب ایک مطلب انسان عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں، ہاں عورتیں ہاں ایموشنل ہوتی ہیں، اور آدمی پریکٹیکل ہوتے ہیں، تو آدمی جب مطلب عورتوں کو آدمی کا ہی حصہ بتایا گیا، انہیں کی پسلی سے بنا بتایا گیا، تو آدمیوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ایموشنلی جو ہے کیری آؤٹ کریں، لیکن مطلب ہوتا بہت کم ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں مطلب مجھے کبھی یہ جو آج جو پڑھا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس کو فیل کر رہے ہیں تو جی ابھی جیسے بیچ کی جو کنورسیشن آئی تو حقیقت میں ایسی کنورسیشن ہوتی ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا پوچھنا لیکن ہمارے الفاظ اسی طریقے کے ہوتے ہیں نارملی ایک عورت کے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ الفاظ سے تو آگ ہی برس رہی ہوتی ہے کہ کہاں چلے گئے تھے کیوں نہیں آئے اتنی دیر کر دیا آپ نے لیکن اس کے پیچھے کا رہے مقصد وہ نہیں ہوتا کہ کتنا، ہاں نہیں کتنا نیچرل دکھایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسا ہی غصہ آیا، ویسی ہی انہیں حیا آئی، اور ویسا ہی انہوں نے ریئیکٹ کیا جو آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ مطلب لیڈیز جو ہیں ایموشنل ٹراما نہیں برداشت کر پاتی ہیں، تو ان کا بھی ہوں، وہی جو جیسا مطلب ہم لوگ ہیں وہی چیز ریپرزینٹ ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھی طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، یہ آدمیوں کو سیکھنا چاہیے، یہ واقعہ نے بار بار دیکھیے پڑھنا یہی چاہیے۔ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا کے بھیجا ہے اور قوام کا مقصد صرف پیسہ کما کے گھر لانا نہیں ہے قوام کی ہوں بھی ذمہ داری اس سے کہیں بڑھ کر ہے ہمارے معاشرے کا جو یہ بگاڑ ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے جو الگ ہونا ماں کو چھوڑ دینا یہ سب قوام اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس سے یہ ساری چیزیں ہینڈل کرنی ہے اس نے ہر چیز جی ہینڈل کرنی ہے تو یہ بیوی اور ماں کے درمیان کے جھگڑے اگر شوہر کو سلجھانا آتے ہو نا تو یہ جھگڑے کبھی نہیں ہو اور ان جھگڑوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں یا تو ماں بیٹے کا رشتہ بلی چڑھتا ہے یا پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کی اولاد بیلنسنگ جو بڑھ رہی ہوتی ہے نا بیسیکلی، گروئنگ چائلڈ ہاں ان جی پہ بہت اثر ہوتا ہے ان جھگڑوں کا بیسیکلی نا، ہاں بیلنسنگ کا کام آدمیوں کا ہوتا ہے، یہ عورتوں کے ہاں حوالے نہیں ہوتا، یہی عورتیں کر بات ہی ہے نہیں پائیں گی، ہاں جی تو آدمی ہونے چاہیے سمجھدار، عورتیں نہیں ہوتی سمجھدار۔ یہی تو قوام کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے مرد کے لیے قوام کا مطلب ہے کہ میں پیسے کما کے لا کے دے رہا ہوں دیٹس اٹ مطلب موسٹ آف دی میں اپنی بات نہیں کر رہی کیونکہ لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ بول رہے ہیں تو اپنے بارے میں بات ہمارے ہم جنرل ایک ویو دے رہے ہوتے ہیں ہاں کہ بھائی معاشرہ کیا دکھا رہا ہے کہ مرد کہتا ہے میں کما کے لا رہا ہوں دیٹس اٹ اب گھر آ کے میں نے کچھ نہیں کرنا حالانکہ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ساتھ دیا کرتے تھے اور یہ بھی برداشت کیا کرتے تھے جو ٹینٹرمز ہم آج کل کہتے ہیں نا بڑے ٹینٹرمز دکھا رہی ہو تو یہ ٹینٹرمز جی بھی برداشت کیا کرتے تھے سب کا تو الگ الگ یہ مزاج تھا، ہاں لیکن بیسکلی آدمیوں کے لیے ہے، اور آج کل کے تو مطلب آج کل کے تو دیکھیں ان کے ہاتھ میں کنٹرول پاور ہی نہیں دکھائی دیتی، ایسا لگتا ہے جیسے پتا نہیں چینج ہی ہو گیا، جنڈر ہی چینج ہو گیا، عورتیں آدمی بنی گھومتی ہیں اور آدمی عورت بنے گھوم رہا ہے، تو یہ شاید چیز نہیں۔ تباہی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے رول ایکسچینج کر دیے مرد ہوں، جسٹ پیسے لا کے دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ بس اب میری ذمہ داری ختم نہ بچوں کی اس میں میری کوئی ذمہ داری مطلب اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری ذمہ داری تم لوگوں کو پیسہ لا کے دینا پیسہ خرچ کرنا اور مطلب ضروریات کو پورا کرنا لیکن اس سے بہت اصل میں ہماری ضروریات بھی تو بہت بڑھ گئی نا وہ مرد بھی کیا کرے گا اب اس وقت کے تو خرچے بھی ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہوتے ہیں ہاں تبھی تو عورتوں کو بھی نکالا ہے، مجبوری میں نکالا ہے، بچے ہاں پالنے میں دم پھول جاتا یہی ہے بات ہے بھائی، اسی لیے کم بچے ہونے لگے کیونکہ دو ہی میں ہاتھ پر کھڑے کر لیتے ہیں یار، انہیں کو پڑھا لکھا کے بڑا کر کے مطلب اپنے ہاتھ پیروں پہ کھڑا کر دیں، یہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہی لاکھوں میں بات تو ہے آپ کی فیس جاتی ہے، کہاں سے لائے گا، کماتے کماتے اس کے بھی ہاتھ پر پھول جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے وہ باہر فیس کر کے ہر چیز ان بیلنس ہے نا کوئی چیز ایک بھی کوئی چیز بیلنس میں ہو تو بندہ کہے نا وہ تو ٹوٹل ان بیلنس ہی سب چل رہا ہے تو مطلب کیا ہی بول لیں گے ہم لیکن یہی بات ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے ہمیں مطلب بیٹیوں کی ٹریننگ کے ساتھ بیٹوں کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم بیٹوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو بھائی تمہاری شادی ہونے والی ہے نا میں یہی تو کہہ رہی تھی میں نے کہا شادی سے پہلے
آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھاؤ صحابہ کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کہ وہ کیسے رہا کرتے تھے، کہ شادی کوئی گڈا گڑی کا کھیل نہیں ہے کہ شادی ہو گئی ہو گیا بھائی سب ختم. بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کو پڑھاؤ کہ وہ کیسے رہا کرتے تھے نا. اب تم نے اس طریقے سے کرنا ہے. اب تم صرف اپنے لیے نہیں جیو گے، اب تم ریلیٹ کرتے ہو دوسرے بندے سے، وہ تم پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور تم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو. تو یہ پڑھانا ضروری ہے، بچوں کے دماغ میں ڈالنا ضروری ہے. کہتے ہیں نا تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ کیسے ڈیل کیا ہاں جاتا کل میرا بیٹا کہہ رہا ہے، یہاں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے نا کہ یا تو لیڈیز پیسے لے کے بھاگ جاتی ہیں، یا پھر وہ ڈائیورس کرتی ہیں تو ایلیمنی مانگتی ہیں، یا پھر ہے. مروا ہی دیتی ہیں بوائے فرینڈ سے مل کے. یہ بھی بہت سے کیسز ہوئے. تو بچوں میں خوف ہے بھائی. میرا بیٹا کل چھوٹا والا نہیں، چھوٹا والا ایک بار کہہ رہا تھا میں تو بھائی شادی نہیں کروں گا، اور میں کروں گا نا تو بڑے گھر کی بیٹی سے کروں گا، مطلب عزت دار گھر کے. مجھے لگا بڑے مطلب امیر نہیں کہہ رہا ہاں. عزت دار، جن کے بوائے فرینڈس جو لوگ نہیں بناتی ہیں نا، جو اچھا اس نالج رکھتی ہیں، میں ان سے کروں گا. اماں مجھے کسی سے نہیں کرنی ہے. یہ لوگ تو مروا دیتی ہیں. اب آپ سوچو نا تو میں آج کے دور کیوں میں ڈر رہا ایسی لڑکی ڈھونڈنا مشکل ہے کہ ہوں مطلب ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج جو ماحول چل رہا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نہیں براٹ تو اپ پھر بہت ہم اچھا ہو رہا ہے. پھر وہی ہوگا کہ پھر ہم گھر کی طرف چلیں گے. بھائی گھر کی لڑکیوں کے بارے میں زیادہ انسان اچھے سے جانتا ہے باہر میں. پھر ہم اپنے ہی سسٹم کی طرف لوٹتے ہیں. یہی بات ہے. نہیں معلوم ہے. کل میرا بیٹا کہہ رہا ہے بڑا والا کہ اماں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شادی کروں اور کسی کو پتا نہ چلے کہ مطلب میں نے لیگلی شادی کری ہے، میں مطلب کورٹ سے نہیں کر کے، اور ہاں میں جیسے مسجد میں جا کے نکاح کر لوں اور پھر ہاں. میں سب کو بتاؤں میں لیو ان میں رہ رہا ہوں. میں نے بولا بیٹا لیو ان تو حرام ہے. کہہ رہا نہیں نکاح کروں گا اور اس میں کروں گا، مسجد میں کروں گا، لیکن میں لیو ان سب کو بتا دوں میں لیو ان میں رہ رہا ہوں. تو میں نے کہا ایسا کیوں کرنا ہے تم کو؟ تو کہہ رہا ہے کہ ایسا اس لیے کروں گا نا کہ وہ لوگ چھوڑ دیتی ہیں تو پھر ایلومنی اتنا مانگتی ہیں نا، پوری جائیداد ہی مانگ لیتی ہیں. میں نے کہا بیٹا بیٹھ کے تمہاری مجھے اچھے سے بتانا ہوگا کہ ہے کیا، میرج کیا ہے، پرپوزل کیا ہے، کیا طلاق ہے، کیا کھلا ہے، سب بتاؤں گی میں دھیرے دھیرے. اس کا مطلب یہ لوگ مینٹلی اب ریڈی ہو رہے ہیں جنہیں اس طرف لے تو جایا جا سکتا ہے، بات آپ کری جا لوگوں کا جیسے اب آپ لوگ مسلمز ہیں تو آپ لوگوں کے یہاں پہ بھی جب ڈیورس والے سسٹمز ہوتے ہیں تو یہ ایلیمنی والے مسئلے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو طلاق والا سسٹم ہے نا، کھلا اور طلاق والا ایز اے مسلم. لیکن کیا ہاں ہاں گورنمنٹ رولز اپلائی ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ رول اگر آپ گورنمنٹ میں آپ کورٹ میں جاؤ گے تو پھر ہوں. وہی رول اپلائی ہوگا پھر، کیونکہ یہاں پہ اب جو ہے گورنمنٹ کا بھی دخل ہے. صحیح گورنمنٹ کا بھی صحیح. دخل سیدھا سیدھا دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ 3 طلاق پہ انہیں نہ دیا ہے، حالانکہ شریعت لاء ہی فالو کرتے ہیں زیادہ تر، ہوں. میجر مسلم کرتے ہیں. لیکن جنہیں چاہیے ہے تو پھر تو وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پھر وہ پوری طریقے سے ویسا ہی ٹرائل کرے گا. نہیں یہ پتہ ہے جب ہم ایسے دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد کے مذاہب میں، یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے نا. یہاں پہ بھی لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو عورتوں کے ساتھ بچے بہت دکھیں گے لیکن موسٹلی شادیاں نہیں ہوتی، بنا شادی کے وہ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد یہی مسئلہ آتا ہے کہ ہاف پراپرٹی آپ کو اس کے نام کرنی پڑ جاتی ہے ہوں ان کیس آف ڈیورس. تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا ہمارے اسلام نے کتنا خوبصورت وہ دیا ہے، اور عورتیں رل رہی ہیں حقیقتاً. جو مطلب رول آف وومن پہلے جب میں پڑھا کرتی تھی نا تو میں نے کبھی اتنا فیل نہیں کیا، مطلب میں نے کبھی سوچا نہیں کہ یار واقعی. لیکن جب میں یہاں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے، میں نے کہا واقعی اسلام نے ہمیں ایک اتنا پروٹیکٹیو ماحول دیا ہے، ایک پروٹیکشن دی ہے کہ ہمارے مرد کو پتا ہے کہ میں ان کا قوام ہوں، میں نے ان کو پالنا ہے. تو ان کی آخری حد تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے بیوی بچے گھر میں رہیں. جی جی. اور جتنا ماڈرنزم آتا جا رہا ہے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ مرد بھی کام کر رہا ہے، یہاں پہ عورت بھی کام کر رہی ہے. عورت اپنا رہ رہی ہے. یہاں پہ شادی والا سسٹم تو زیادہ ہے ہی نہیں ویسے بھی. ہاں جو نہیں کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے بچوں کرتے بھی ہوں گے. ہاں نہیں ہاں بچوں کی ہاں ہمارا کام کیا ہے، پہلے ہم اپنے گھر کو دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. تو اس کے یہی لیے بات. پہلے مجھے ہی اچھے سے اسٹڈی کرنا ہوگا جو ٹاپک وہ پوچھ رہا ہے. میں ایسے رینڈم سے کچھ بھی گیان نہیں دے سکتی. پہلے مجھے اپنے سارے جی جی. چلیں آگے چلتے ہیں. نبوی طور پر والدین، میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں. میں تمہیں وہ سکھاتا ہوں جس سے تم ناواقف ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد جمع صحابہ سے فرمایا، جب آپ نے ان کو حاجت
کی بات صفائی کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ بظاہر معمولی سبق سیکھنے پر صحابہ کرام کا مذاق اڑایا گیا، لیکن ہماری برادری کے والد نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں وہ سب کچھ سکھائیں جو ہمیں اللہ کی رضا کی زندگی گزارنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس سے ایسی چیز سیکھنے میں ان کی ممکنہ شرمندگی کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے انہیں تسلی دی، کہتے ہیں میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، اسی لیے اپنے پیروکاروں کو سکھانے کے لیے ان کے لیے کوئی چیز بھی معمولی نہیں تھی۔ جذباتی ذہانت کے مختلف صلاحیتوں کو تیار کیے بغیر ایک شخص کے لیے اللہ کی رضا کی زندگی گزارنا تقریباً ممکن ہے۔ ہمدردانہ سمجھ اور ہمدردی پیش گوئی کی رہنمائی انسانی ترقی اور انسانی تعامل کی بنیاد ہے۔ حالیہ مطالعات کے بہتات اب بتاتی ہے کہ جذباتی صلاحیتوں جیسی جذباتی انتظام، جذباتی لچک، جذباتی سمجھ بوجھ کی بنیادی طور پر ابتدائی بچپن میں رکھی جاتی ہے۔ بچے اپنے والدین کے جذباتی رد عمل کی نقل کرتے ہوئے جذباتی نظم و نسق اور سمجھ بوجھ سکتے ہیں۔ اس سچائی کے قائم ہونے کے بعد اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اعلیٰ درجے کی جذباتی ذہانت سے نوازا تھا۔ ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے اور ان کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 6 سال کے تھے۔ ایک یتیم بچہ جو پڑھنے سے قاصر تھا، اپنی پیدائشی شہر سے شاذ و نادر ہی سفر کرتا تھا، اتنے اعلیٰ درجے کی جذباتی، اخلاقی اور سماجی ذہانت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سیدھے الفاظ میں نبی کو ان کے رب نے سکھایا۔ پیغمبر کو اپنی برادری کے لیے جذباتی ذہانت کی اعلیٰ ترین سطح کا نمونہ بنانا تھا، کیونکہ کمیونٹی کی جذباتی ذہانت کی اجتماعی سطح صرف اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی اس کی مثال سے قائم کی گئی بنیاد۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے بچے غصے، مایوسی اور بے حسی میں ڈوب رہے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ جذباتی طور پر والدین کی نااہلی اور والدین کے اپنے بچوں کے اندر علمی لچک، جذباتی سمجھ بوجھ اور جذبات کا نظم و نسق پیدا کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ہے۔ والدین کی جذباتی ذہانت کی تحقیق اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ عام جذباتی طور پر نااہل والدین کی ترجیح نوعمروں کی بے حسی اور سختی کی اعلیٰ سطح سے وابستہ ہے۔ زیادہ تر اکثر ہم بچوں میں جس بے حسی، سختی اور مایوسی کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ صرف وہ بچہ ہے جو اس جذباتی جہالت کی نقل کرتا ہے جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنے والدین میں کیا تھا۔ مثال کے طور پر احساسات کو یکسر نظر انداز کرنا۔ ایسے والدین بچے کے جذبات کو معمولی یا پریشانی سمجھتے ہیں، وہ بچے کی جذباتی تبدیلیوں کو بچے کے قریب لانے کے موقع کے طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بہت زیادہ لازوال ہونا۔ یہ والدین دیکھتے ہیں کہ بچہ کیسا محسوس کرتا ہے لیکن یقین رکھتے ہیں کہ بچہ جذباتی طوفان کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ والدین اپنے بچے کو متبادل جذباتی رد عمل دکھانے کے لیے شاذ و نادر ہی قدم رکھتے ہیں اور اس کے بجائے وہ سودے اور رشوت کا استعمال کرتے ہیں۔ حقیر اور بے عزت ہونا۔ یہ والدین اس بات کا کوئی احترام نہیں کرتے کہ بچہ کیسا محسوس کرتا ہے اور اکثر تنقید اور سزا دونوں میں سخت ہوتے ہیں۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ جذباتی ذہانت کی بنیادیں بچے کی زندگی کی پہلی 4 سالوں میں رکھی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رد عمل پر مایوسی کا غم اور بے صبری کا ہر لمحہ ہمارے ارد گرد کے بچوں کو سکھا رہا ہے کہ انہیں بھی مختلف حالات میں جذباتی تبدیلیوں سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ جذباتی لچک کے ساتھ یا اس کے بغیر مایوس کن حالات پر والدین کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، ان کے بچوں کی طرف سے مشاہدہ، سیکھا اور نقل کیا جاتا ہے۔ بڑے بہن بھائی اکثر چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹیں گے یا ماریں گے جب مؤخر ذکر پہلے والے کو مایوس کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے انہیں خود ڈانٹا یا مارا گیا تھا۔ ہر صبح کام پر جانے سے پہلے میں اپنی بیٹی ماریا کے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ اگر وہ میرے جانے سے پہلے بیدار ہو جائے تو عام طور پر مینیو 3 چیزوں میں سے ایک ہے: انڈے، پین کیکس یا اناج۔ اب جب کہ وہ 6 سال کی ہے، وہ مسلسل زیادہ سے زیادہ مدد کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈے کو توڑنا، انڈے کو ملانا یا پین کیک بیٹر اور کوئی اور چیز جس پر میں اسے کوشش کرنے دیتا ہوں۔ شروع میں اسے یہ کام کرتے دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ یہ بہت گندا اور انتہائی سست تھا۔ اگر میں نے خود ہی کام کیا تو سب کچھ اتنی جلدی اور یقینی طور پہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے روزانہ صبح کی اس رسم سے جو کچھ سیکھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ میری جذباتی موجودگی جب اس نے اس عمل کا حصہ بننے کی پوری کوشش کی، اس کی نشو و نما اور ہمارے تعلقات کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں اس کے سیکھنے کے دوران اس کے ساتھ رہنے کے لیے کافی سست نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے بھی بدتر وہ مجھ سے یہ بھی سیکھ رہی تھی کہ مایوسی اور مشکل حالات میں جذباتی طور پر کیسے رد عمل ظاہر کیا جائے۔ جیسا کہ وہ کچھ انڈے پھینکتی ہے جبکہ ہلچل مچاتے ہوئے میرا رد عمل دیکھنے کے لیے میری طرف دیکھتی ہے۔ یہ لمحہ میں سیکھنے آیا ہوں سب سے اہم لمحہ ہے، کیونکہ یہ اس بات کا حقیقی غیر کٹا ہوا ورژن ہوگا کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا رد عمل ظاہر کرتا ہوں۔ یہ وہی طریقہ ہوگا جو مستقبل میں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے استعمال کرے گی، جس کا سامنا اسے بعد میں زندگی میں اس کے بعد میں اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ ڈینیل گولمن اس قسم کے تعامل کی اہمیت کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ خاندانی زندگی وہ پہلی جگہ ہے
جہاں ہم جذباتی ذہانت سیکھتے ہیں، اس مباشرت کڑھائی میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اپنے بارے میں کیسا محسوس کریں اور دوسرے ہمارے احساسات پہ کیا رد عمل ظاہر کریں۔ ان احساسات کے بارے میں کیسے سوچیں اور رد عمل میں ہمارے پاس کیا انتخاب ہیں، کیسے بڑھنا اور امید اور خوف کا اظہار کرنا ہے۔ یہ جذباتی تعلیم نہ صرف ان باتوں کے ذریعے چلتی ہے جو والدین کہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے براہ راست ان احساسات کو پیش کرتے ہیں جو وہ اپنے ہاتھوں میں پیش کرتے ہیں۔ ماں بیوی کے درمیان شمال مشرقی اسپین کے والدین پر جنہوں نے ٹھوس شواہد اکٹھے کیے کہ ماؤں کا اپنے بچوں کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں گزارا ہوا وقت ان کے بچوں کی جذباتی ذہانت سے کس طرح منسلک ہے۔ 750 سے زائد خاندانوں کو خطوط بھیجے گئے جن میں 155 ماؤں اور ان ماؤں کے 159 بچوں نے حصہ لیا۔ مطالعے نے مندرجہ ذیل علاقوں پر ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پروفیسر البرٹ ایلیگری نے ایک مطالعہ کیا، ماں اور بچوں کا ایک ساتھ گزارا ہوا وقت، جذباتی ذہانت، جذباتی کانٹینٹ انوینٹری اور خصوصیت میٹا موڈ اسکیل، سنگل جذباتی ذہانت کا گناہگ اور ذمہ دار والدین۔ مطالعے میں حصہ لینے والی ماؤں کو ایک سوال نامہ اور ایک مختصر ٹائم لاگ بھیجا گیا جس کا جواب انہوں نے اپنے گھر سے دیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ ٹائم لاگ ریورٹنگ کو پر کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں کتنا وقت گزارا اور وہ سرگرمیاں کیا تھیں۔ ان کے بچوں کو اسکول میں ایک سوال نامہ دیا گیا جس میں مذکورہ 6 علاقوں میں سے 3 کا جائزہ لیا گیا۔ محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کے نتائج پچھلے تحقیقی نتائج سے مطابقت رکھتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ والدین اور بچوں کا مشترکہ سرگرمیوں میں ایک ساتھ گزارنے کا وقت بچوں کے مثبت سماجی اور جذباتی نتائج اور نو عمروں کی ذہنی صحت سے متعلق ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ عام فہم کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مطالعے نے ان بات چیت کی اقسام کا بھی تجربہ کیا جس نے سب سے بڑے مثبت نتائج کی پیش گوئی کی کہ یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماں اور بچے کا ایک ساتھ تعلیمی وقت بچوں کی باہمی ذہانت کا بہترین پیش گو ہے، اس وقت کے مقابلے میں جو ایک ساتھ ٹی وی دیکھنے یا دیگر سرگرمیاں دیکھنے میں گزارتے ہیں، جو والدین اور بچوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن بات چیت نہیں کرتے۔ یہ قیاس کیا گیا کہ مشترکہ تعلیمی وقت سب سے زیادہ متاثر کن ہے کیونکہ اس کے لیے والدین اور بچوں کو مایوس کن حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے جب وہ نئی معلومات سیکھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور والدین کو جب وہ نئے علم اور ہنر سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں بچوں کی جذباتی ذہانت اور نشوونما کے لیے سب سے زیادہ نتیجہ خیز تعامل سب سے مشکل ہوتا ہے۔ مطالعے نے بھی ظاہر کیا کہ ایک ساتھ کھانا، بچوں کو بستر پر بٹھانا اور بچوں کو صفائی کی یاد دلانا جیسی سرگرمیاں بچوں کی جذباتی ذہانت کی پیشگو نہیں تھیں۔ سیکھنا، جدوجہد کرنا اور مشترکہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا واضح طور پر والدین کے لیے اپنے بچوں کی باہمی مہارتوں کو بڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ میرے ایک قریبی دوست بھائی محمد نے ایک بار اپنے بوڑھے دادا کے ساتھ ایک روشن تجربہ بیان کیا۔ محمد کے دادا ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو رہے تھے اور انہوں نے تبدیلی کے دوران اپنے دادا دادی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ اس نے مجھے سکھایا کہ دن بدن اپنے دادا کے ساتھ بات چیت میں کئی گھنٹے گزارنے نے انہیں جذباتی تعاون اور موجودگی کے بارے میں سبق سکھایا جس کی بزرگ اور جوان دونوں کو ضرورت ہے۔ محمد نے وضاحت کی کہ دن بھر میں میرے دادا اور میں ایک ساتھ مختلف چیزیں کرتے، میں مسلسل ان کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتا، یہ جانتے ہوئے کہ میں انہیں تیز اور زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ جب میں یہ کروں گا تو میرے دادا واضح طور پر مجھ سے مایوس ہو جائیں گے، پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگے گا کہ میرے دادا کسی بھی چیز سے بڑھ کر میرے لیے صرف ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، یعنی کسی بھی چیز سے بڑھ کے وہ صرف میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ جبکہ اس نے کام کیا اور جو کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس میں جلدی نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ کام کرنا اسی وجہ سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے۔ ہم بہت مقصد اور نتائج پر مبنی ہیں اور جو کچھ بھی ہے اس مکمل کرنے پر مسلسل توجہ مرکوز کرتے ہیں، جو ہم سب سے تیز رفتار وقت ہے کر رہے ہیں، اسے بہترین طریقے سے کر رہے ہیں۔ ذہن کے اس فریم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچے سیکھنے کی طریقے کے بالکل برعکس ہیں۔ بچے کر کے سیکھتے ہیں۔ جب آپ انہیں کچھ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کو دکھانے کا موقع ہے کہ وہ کتنے بڑھے ہیں۔ مقصد اور کمال پر مبنی ذہن محسوس کرتا ہے کہ نتیجہ عمل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سیکھنے والے بچے کے لیے ان کی نشوونما میں اپنی جذباتی سرمایہ کاری کے ساتھ آپ کی موجودگی میں عمل کو آزمانا سب سے زیادہ پورا کرنے والا تجربہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی بیٹے کی طرح تھے اور 7 سال کی عمر سے لے کے 15 سال تک ان کے قریب رہے۔ اس کی روایتیں اس بات کی گہری بصیرت پیش کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد موجود نوجوانوں کے لیے جذباتی ذہانت کا مظاہرہ کیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اللہ کی قسم آپ نے ایک بار بھی اف نہیں کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے کسی کام کے بارے میں نہیں کہا، کبھی میرے کسی کام کے بارے میں نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور انہوں نے کبھی کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں کہا جو میں نے نہیں کیا، تم نے فلاں فلاں کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح کی ایک روایت میں انس نے ایک خاص واقعہ بیان کیا جو ہمارے جذباتی انتظام کے ذریعے جذباتی تعلیم کی ایک بہترین مثال فراہم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہترین کردار کے مالک تھے۔ ایک دن آپ نے مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے بھیجا، میں نے ان سے کہا میں باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں یہ معلوم تھا کہ میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں گھر سے نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہا، لیکن جب میں دوسرے بچوں کے پاس سے گزرا جو بازاروں میں کھیل رہے تھے، میں رک گیا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ ارے انس، کیا تم وہاں گئے تھے جہاں میں نے کہا تھا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں ابھی اسی راستے پر ہوں۔ واضح طور پہ نبی کی جذباتی لچک اور جذباتی ماڈلنگ انتظامیہ سے پہلے اس نوجوان لڑکے نے انس کے دل پہ گہرا اثر ڈالا۔ اس نے سیکھا کہ جب کوئی آپ کی بات نہیں سنتا یا جب چیزیں آپ کی توقع کے مطابق نہیں چل رہی ہیں تو کس طرح جواب دینا ہے۔ انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جذباتی اور عملی لچک کا تجربہ کیا اور اس کی خوبصورتی کے گواہ بھی بن گئے۔ سیکھنے کے اس مثبت تجربے کو انس کے الفاظ کے چناؤ سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس واقعے کو یاد کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین کردار کے مالک تھے۔ والدیت کے بارے میں غلط فہمیوں کی اصلاح۔ خاندان کے اندر باپ کے کردار کی عرب سمجھ نے نبی کے لیے اپنی امت کو ہمدردی اور جذباتی سمجھ کی قدر اور طاقت سکھانا مشکل بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عربوں نے اپنے جذبات کو حتی الامکان چھپانے کی صلاحیت پہ فخر کیا، جس کی وجہ سے ان کے اسلام قبول کرنے اور اس کی مثال کی پیروی کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ پیدا ہوئی، کیونکہ وہ ان کے جذبات کی سطح کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک آپ کے دو نواسے حسن اور حسین سرخ کپڑے پہنے ہوئے ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ اس خوبصورت نظارے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اس قدر چھو لیا کہ آپ ممبر سے اترے اور انہیں اٹھا لیا، پھر دوبارہ ممبر پہ چڑھے اور جماعت سے فرمایا، اللہ نے سچ کہا ہے جب اس نے کہا کہ تمہارا مال اور اولاد صرف آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا اور میری عمر نہیں تھی جس کے بعد وہ اپنے خطبے میں واپس آئے اور اس بڑے صبر و تحمل کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے اپنے دل کی ہمدردی کا اظہار کیا، اور یہ کہ یہ خوبصورت بچے ان کے لیے کمزوری کا باعث تھے جس پر آپ نے فخر کیا۔ عربوں کی والدیت کی تفہیم کا ایک اور واضح چیلنج ابو ہریرہ کی ایک روایت میں پایا جاتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بار اپنے گھر سے حسن اور حسین کو کندھے پر اٹھائے ہوئے نکلے اور آپ ان میں سے ہر ایک کو بوسہ دے رہے تھے۔ جب وہ لوگوں کے پاس پہنچے تو ایک آدمی نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، آپ محبت کرتے ہیں؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بات چیت کے مختلف مثالوں کو پڑھتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلسل یاد دلانا چاہیے کہ اگرچہ وہ ہمارے لیے عام معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان کی ثقافت میں انتہائی عجیب تھے۔ یہ فطری بات تھی کہ اسی طرح کے عوامی محبت کے اظہار کی بات مدینے کے آس پاس کے علاقوں تک پھیل جائے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ یہ شہر کے باہر سے ایک اعرابی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد فوراً پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ اگر ہم پیغمبر کے جواب کو غور سے سنیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردانگی کے بارے میں اپنے لوگوں کو سمجھ کو مکمل طور پر اثر اس کو ہم ایک منٹ یہاں پہ تھوڑی اردو میں تھوڑا سا مسئلہ تھا تو اوور لیپنگ بھی میں یہاں پہ سے پڑھ لیتی ہوں کہ we learned that he was attempting to completely deconstruct his people's understanding of masculinity. This reconstruction was necessary if he wished for his peoples to be custodians of the prophetic inheritance and message. یعنی کہ یہ ڈیکنسٹرکشن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سیکھیں اور ان کی جو وراثت میں دیے گئے میسج کو سمجھیں۔ I guess یہی ہے۔ His response challenged the man's pride in his lack of affection. His reply, "What can I do if Allah has snatched mercy from your heart?" was the powerful reply of a man fighting against a culture that took pride in the heartlessness. یعنی کہ جو سختی ہے وہ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ میں
کیا ہی کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم لے لیا تو، snatched چھین لیا تو مطلب بہت بڑی چیز ہے اور بہت عام ہے آج کے معاشرے میں. Time after time, we see an apologetic display of his loving nature. He was a man who understood his feelings and was not afraid to express them. The Prophet experienced the death of all of his children except Fatima. The reports of how he handled the death of his children and grandchildren and also support the notion that his public display of emotion was constantly challenging the social norms and forcing his followers to truly embrace healthy emotional expressions. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جذبات کا، احساسات کا کو چھپاتے نہیں تھے. ان کے بچوں کا انتقال ہوا، سوائے فاطمہ کے ان کے تمام اولادیں ان کی حیاتی میں، ان کی زندگی میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئیں. یہ لکھا ہوا ہے. تو بس ہمارے مردوں کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ ایک پیرنٹنگ اسکل ہے. ایک فادرہڈ کیا ہوتا ہے، فادر کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بتا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ بھی رو رہے ہیں یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ آنسو لیے عبد الرحمن کی طرف دیکھا، فرمایا یہ رحمت ہے، اور وہ مسلسل روتے رہے. بے شک آنکھیں روتی ہیں اور دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو. اے ابراہیم، آپ کے جانے سے ہمیں بہت دکھ ہوا. ان کے بیٹے کی وفات کا قصہ ہے کہ جب ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. یعنی کہ رونا فطری عمل ہے. اسی طرح کے ایک واقعے میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گروہ کے ساتھ تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ کو فوری طور پر بلایا جائے کیونکہ ان کا بیٹا انتقال کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور چند دوسرے آدمی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر پہنچے اور بچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا. بچے کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے کا ذکر کرتے ہوئے ایک منٹ. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کی نشانیاں ہیں. These are the signs of mercy which Allah places in the hearts of his servants. یعنی کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رحمت ڈالی ہے. تو یہ آنسو اس کی نشانی ہے اور اللہ صرف انہی پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں کے لیے دوسروں پہ رحم کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ جذباتی ذہانت کے دو اہم عناصر جذباتی سمجھ اور آگاہی ہیں. والدین کے طور پر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے احساسات سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے اور یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سے وہ کس طرح متاثر ہوں گے. خاص طور پر 1 سے 4 سال کی عمر کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسوں کے جذبات کے بارے میں آگاہی کی سب سے طاقتور مثال نسائی کی حدیث مجموعے میں ملتی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اسے نیچے رکھا اور پھر نماز شروع کی.
نماز کے درمیان میں آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کیا، میں نے سجدے سے اٹھ کر اوپر دیکھا تو دیکھا کہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سجدے میں تھا، تو میں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے درمیان میں ایک سجدہ لمبا کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ کچھ غلط ہے، جیسے اچانک موت یا بیماری، یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میرے پیٹھ پہ سوار ہوا، اس لیے میں اسے ختم کرنے سے سنے پہلے اسے حرکت دینے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظاہر کی گئی ہمدردی کی مجموعی سطح کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں مسلمانوں کے لیے عام طور پر اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سنجیدگی کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسی لاتعداد روایتیں جو مسلمانوں کے لیے نماز کی اولین حیثیت کے بارے میں بتاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں نماز کے دوران مکمل ارتکاز اور توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے نماز کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو نماز پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کسی انتہائی سنگین چیز کی وجہ سے ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی کی وفات یا وحی کا نزول، یعنی کہ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے سوچا تھا کہ یہ کسی سنگین مسئلے کی وجہ سے ہوگا، یعنی کہ اللہ سے قطعی قربت کی حالت میں بھی انسانوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے دلوں سے کبھی میں شاید اکیلا نہیں ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیان میرے لیے 3 چھوٹے بچوں کے باپ کے طور پر اضافی اہمیت رکھتا ہے جن کی عمریں 5 سال سے کم ہے، ان کے لیے ہر سجدہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ میری کمر کو کھسکائیں یا ان کی گرفت کو آزمائیں، کیونکہ جب میں سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہوں تو وہ میرے گلے میں جان کے لٹک جاتے ہیں۔ پیشن گوئی کی مثال ایک مسلمان آدمی کو سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے اپنی محبت اور اطاعت کو اس کی محبت اور اپنے بچوں کی جذباتی آگاہی کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سب سے چھوٹی بیٹی اور صرف زندہ بچ جانے والی بچی فاطمہ کے ساتھ بات چیت ان کی جذباتی ذہانت کو استعمال کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسروں کے اندر خود کی قدر اور محبت کا احساس جس نے اپنے لیے اتنا محبوب بنا دیا، اس کے ساتھ پیغمبر کے تعامل کا مطالعہ پروفیسر الگری کے نظریے کی تائید کرتا ہے کہ بچہ اپنی زیادہ تر جذباتی ذہانت اور اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ کے اپنے والد کے ساتھ قریبی تعلقات نے انہیں اتنی گہری ذہانت فراہم کی کہ عائشہ دونوں کو بڑے پیمانے پر بات چیت کرتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حسن اخلاق اور تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت فاطمہ سے زیادہ مشابہت رکھتے ہوئے کسی کو نہیں پایا۔ I have never seen anyone closer in character and guidance to the messenger of Allah in his looks, good conduct and in all of his affairs more than Fatima, the daughter of the messenger of Allah. When Fatima, may Allah be pleased with her, visited the Prophet of Allah, he would stand up to receive her, kiss her and seat her in his place. And when the Prophet of Allah visited Fatima, she would stand up to receive him, kiss him and seat him in her place. یعنی کہ دونوں باپ بیٹی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وہ ایک جیسا تھا کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو وہ انہیں بوسہ دیتے، انہیں ریسیو کرتے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو وہ بھی سیم یہی کام کرتی تھی۔ یعنی کہ ہم جو کریں گے ہمارے بچے وہی سیکھیں گے، چاہے ہم ان کو زبان سے کتنا بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن اس کی عزت کی سطح کا تصور نہیں کر سکتا جس احترام کی وجہ سے اس نے محسوس کیا کہ ہوگا کہ میں نبی سے جو نبی سے دکھائیں گے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اسے بوسہ دیتے اور انہیں عزت کی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ سب دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ان کی خود اعتمادی میں مزید اضافہ ہوتا۔ ان کی جسمانی لمس اور بوسے کا ان کے جذبات پہ براہ راست اثر ہوتا۔ ان کے استقبال اور محبت نے انہیں سکون اور تحفظ کا احساس دیا اور اس اعتماد کا ذکر نہیں کیا جو ان کے اندر پیدا ہوا تھا۔ مذکورہ مطالعہ ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ والدین کے جذباتی ذہانت کی صلاحیت کو بڑھانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ صحیح پیرنٹنگ کے پیش گوئی ماڈل کی گہری سمجھ بھی فراہم کرتا ہے۔ ایک والدین جو اپنے بچوں کے سامنے مضبوط جذباتی نظم و نسق کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، ان کی جذباتی نشوونما کو روک دیا ہے یا اس میں بھی بدتر عقل کے اس اہم پہلو کی نشوونما کو مستقل نقصان پہنچاتا ہے۔ غصے کا ہر گھبراہٹ والا لمحہ اور ہر چیخ کو جذبات سے نمٹنے کے لیے ایک ممکنہ طریقے کے طور پر رجسٹر کیا جاتا ہے۔ شاید ہم اس بات سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ جب جذبات سے نمٹنے کی بات آتی ہے تو بچہ ایک خالی سلیٹ ہوتے ہیں اور یہ ہیں ہم، ان کے والدین اور نگراں ہیں جو اس سلیٹ پر اپنے اعمال اور رد عمل کے ساتھ لکھتے ہیں۔
یہ ٹاپک یہاں ختم ہوا. آگے اسی بک میں ریفرنسز دیے ہوئے ہیں جو حدیثیں کوٹ کی گئیں, اور جو بھی یہاں پہ جو ریفرنسز دیے ہوئے تھے ان کے نمبرز دیے ہوئے ہیں. تو جو کوٹ کیے گئے تھے ان کے ریفرنسز, اور انشاءاللہ اب اگلی نشست میں ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے, اخلاقی ذہانت, مورل انٹیلیجنس. تو آج کے لیے اتنا ہی. جسٹ 2 منٹ میں بتا دیں کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے کیا تھا, پھر ہم اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں. الحمدللہ آئینہ تھا, کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب ہم لوگ ایز اے پیرنٹ بھی کافی کئی جگہ پہ چوکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو ہم نے شروع سے جس لینگویج میں یا جس انداز میں بچوں سے بات کی ہے, آج وہی چیز پلٹ کے ہم کو ملتی ہے تو تھوڑا سا حیرت بھی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے پتہ نہیں پالنے میں کیا غلطی ہوگی, لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ تھا ایسا. اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں دونوں پیرنٹس کا ساتھ میں ہو کے پالنا بچوں کو کافی ضروری ہے, کہ یہ بیلنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. صحیح. کیونکہ ماں زیادہ تر ایموشنل ہوتی ہیں, جیسے میں اپنا بھی لوں تو میں بہت زیادہ چلاتی ہوں یا میری لینگویج وہ ہو جاتی ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں کنٹرول ہی چلا کے کر پاؤں گی. میری میں مطلب اچھے سے اگر بات کروں گی تو یہ میری بات ہی نہیں سنیں گے. اور اکثر بچہ لاڑ میں وہ بھی کر جاتا ہے, اوائڈ بھی کرتا ہے, تو وہ چلانا مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی اور یہ کرنے لگیں گے. لیکن وہ پھر بعد میں جب دکھائی دیتا ہے بچے بڑے ہونے کے بعد, اسی ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, صحیح تو بات پھر ہے. خراب لگتا ہے. وہ ہم سے بھی اسی لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو نارمل ہے. ہم سے برائی میں تھوڑی بات کرتی تھی میری ماں, تو یہ والی بات ہے. آخر میں انہوں نے جو کہا نا کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ خالی سلیٹ ہوتا ہے اور اس پہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں, تو یہ ایک وہ پوائنٹ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے آپ اسٹیکی نوٹ بنا کے سامنے رکھ لیتے ہو کہ ریمائنڈر, تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بچہ خالی سلیٹ ہے. اگر آج وہ کچھ کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ زندگی کے کسی حصے میں اس نے ہمیں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے, قریبی لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو تو دیکھا ہوگا نا ایسا کرتے ہوئے. وہ ہوں اچانک سے تو ایسا نہیں کرے گا. جی یہ تو ہے. آج وہ لہجہ سن کے بہت خراب لگتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ اپنا ہی آئینہ دیکھ رہا ہے کیا یہ واقعی کانوں کو, ان کے کانوں کو اتنا ہی برا لگا ہوگا جتنا مجھے آج برا لگ رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ چین چل رہی ہے, ہم نے جو سیکھا ہم نے آگے کنوے کیا, تو اب ہمیں چین توڑنی ہے. کیونکہ پہلے کے پیرنٹنگ سٹائل الگ تھا, تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سٹائل کو ہی لے کے چلتے رہیں. پیرنٹنگ میں بھی بیلنس ہے, نہ سافٹ اور نہ ہی بہت زیادہ اسٹرکٹ. تو آپ نے دونوں طریقوں کو بیلنس کرنا ہے, آپ نے اس چین کو توڑنا ہے جہاں پہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک کہتے ہیں نا ایک کھندک ہوتی ہے, تو وہ کھندک نہیں ہونی چاہیے. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے بنسبت ہر کسی اور کے. یہ بات صحیح ہے. باہر وہ پتہ نہیں کیا سیکھے گا, ہم تو اسے اچھا ہی سکھاتے, اور ہمارا یہ رہتا بھی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا اور ریفائن کر کے اسے نالج پاس آن کریں. لیکن دوسرا تھوڑی اسے اتنی ریفائنڈ نالج دے گا, یا کیا اچھا کیا برا صحیح ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور پھر ان کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن جب صحیح ہمارے میں ہاں کھائی ہے, وہ ہم سے ہر چیز نہیں, اپنے ایموشن کو نہیں بتا سکتے, تو وہ پھر کسی اور کو بتائیں گے, وہاں سولوشن ڈھونڈیں گے یا نیٹ پہ ڈھونڈیں گے. نیٹ پہ تو ہر چیز پڑی ہے, اچھی بھی بری بھی, ہر طریقے صحیح. کا کنٹینٹ. وہی ہے نا کہ اب ہمیں زیادہ کانشیس رہنا ہے, کیونکہ اب بچوں کا دائرہ وہ کہتے ہیں نا محدود نہیں ہے. ہاں ایک وقت میں دائرہ محدود تھا, جسٹ گھر والے اور ٹیچرز. اب محدود نہیں ہے, اب ان کے پاس بہت سارے راستے ہیں نکل جانے کے لیے. تو ہمیں خود کو بدل کے ان تک جانا ہے, ہمیں ان تک ریچ کرنی ہے, ہمیں ان تک پہنچنا ہے کہ ان کا راستہ ہم تک ہی ہے. یہ تو ہے. چلیں اس کو کلوز کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين وما علينا الا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله.